بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب وہ کہانی جانتے ہیں جہاں بنی اسرائیل کے 3 مسافر ایک غار میں پناہ لیتے ہیں اور پھر ایک پتھر گر کر اس غار کا منہ بند کر دیتا ہے۔ تینوں مسافر اپنی اپنی نیکی کا واسطہ دے کر اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ ہر ایک کے نیکی پر پتھر ذرا سا کھسکتا ہے، پھر نیچے جا گر جاتا ہے۔ تینوں مسافر باہر نکل آتے ہیں۔ ان میں سے ایک مسافر کا قصہ کچھ یوں ہے کہ وہ ایک مزدور سے مزدوری لیتا ہے۔ اس کی اجرت 1 فق چاول کے برابر ہوتی ہے۔ وہ مزدور اس بات پر غصہ کر کے اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا جاتا ہے کہ دوسرا مزدور جو آدھا دن گزار کر آئے وہ بھی اس کے برابر اجرت لیتا ہے۔ بوڑھے مزدور سے کہا جاتا ہے کہ وہ جوان مزدور دیر سے ضرور آیا لیکن اتنا ہی کام کیا جتنا تم نے کیا تھا، لیکن وہ بوڑھا مزدور غصے میں اپنی اجرت چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ایک وقت تک یہ اجرت امانتا نہیں، پھر ایک دن اس سے ایک بچڑا خرید لیا گیا۔ بچڑے سے نسل بڑھی اور مال مویشوں میں اتنی برکت ہو گئی کہ دیکھ بھال کے لیے ملازم رکھ لیے۔ جانوروں کے لین دین سے تجارت ہوئی، فصلیں کھڑی ہوئیں، اناج کے ڈھیر لگ گئے۔ ایک فرق اجرت میں خیر و برکت بہت بڑھ گئی، یعنی اس مزدور کی اجرت کو انویسٹ کر دیا جس کا پرافٹ بڑھتا چلا گیا۔ اب ایک دن وہ مزدور لوٹ آتا ہے اور تقاضا کرتا ہے کہ اسے اس کی اجرت واپس کی جائے۔ اب یہ اتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل کا وہ آدمی لرز کر رہ جاتا ہے۔ سوچیں کہاں 1 فق چاول، کہاں اتنا ڈھیر مال اسباب۔ اس مال اسباب یعنی پرافٹ کو اس کمزور مزدور کو پکڑا دینا آسان تھا؟ کیا غار کے اس مسافر نے نہیں سوچا ہوگا کہ میں اسے 1 فق چاول اس کی اجرت پر ہی دے دیتا؟ باقی کی محنت و مشقت تو میری ہی تھی، اس میں اس بوڑھے مزدور کا کیا کمال؟ کیا اس انویسٹمنٹ اور اس کے پرافٹ کا کوئی ثبوت تھا؟ اگر مسافر دینے سے انکار کر دیتا تو بوڑھے مزدور کی جرت ہی تھی کہ وہ نکلوا لیتا، لیکن وہ مسافر اس ضعیف مزدور کو ایک ایک چیز کی طرف اشارہ کر کے بتاتا ہے کہ یہ سب تمہاری اجرت سے بنا ہے جو تم چھوڑ گئے تھے، یہ سب لے جاؤ اور جلدی کرو، یعنی سب تمہارا ہے اور تم جلدی سے لے جاؤ۔ یہ جو بنی اسرائیل کے اس آدمی نے سب اٹھوا دیا تھا یہ آسان نہیں تھا۔ اس کی جگہ آج کا انسان ہوتا تو 1000 دلیلیں گھڑ لیتا کہ اس پر تو مزدور کا کوئی حق ہی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو مسافر کی یہ نیکی اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند آئی۔ اس نیکی کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگتا ہے تو پتھر غار سے لڑکھڑا کر نیچے جا گرتا ہے۔ یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ ان 3 مسافروں کا ذکر زمانوں کا سفر کرتا ہوا ہم تک پہنچا دیا۔ ہم سب پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور خود سے پوچھیں ہم نے ایسی کون سی نیکی کی ہے جسے کرنا پہاڑ کا وزنی پتھر کھسکانے کے برابر ہو؟ ہماری وہ کون سی نیکی ہیں جن کا اگر ہم واسطہ دیں تو اللہ تعالیٰ رد نہ کرے؟ ہم سب کو مقبول دعائیں چاہیے، یعنی جو قبول ہوں، پھر ہم سب مقبول نیکی کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے اکثریت کو یہ کہتے سنا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ سب کی سنتا ہے۔ بے شک اللہ سب کی سنتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم دلیل تو گھڑ رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے؟ ہم اس پر ہی خوش ہیں کہ وہ نیک و بد سب کی سنتا ہے، لیکن ہم اس سلسلے میں کوشش نہیں کر رہے کہ ہمارے عمل اتنے مقبول ہوں کہ ان کا واسطہ دیں تو وزنی پریشانیوں کے پتھر لڑکھڑا کر دور جا گریں اور ہمارے مصیبتوں کے اندھیرے روشن ہو جائیں۔ ہمارے عمل ہی دعا کی قبولیت کا اسم اعظم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ انہوں نے صبر کے گھونٹ پیے ہوتے ہیں، تکلیف کے پہاڑ سینے پر جھیلے ہوتے ہیں، ان کی زبانیں شکووں سے پاک ہوتی ہیں، انہوں نے دشمنوں سے بھی درگزر سے کام لیا ہوتا ہے، اپنے منہ کے نوالے ضرورت مندوں کو دیے ہوتے ہیں، اور پھر جب ایسے لوگ دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں تو اللہ وہ ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔